رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان قریب فرات کہ پردہ ہٹائے گا ایسی قیمتی ترین شے کے خزانے سے کہ جس کے سامنے اس وقت کی تمام قیمتی سے قیمتی ترین اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت مان پڑ جائے گی، اس کی چمک سب پر غالب آ جائے گی۔ پس اس وقت جو بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے، یعنی خواہ کچھ بھی ہو جائے اس وقت جو بھی موجود ہو اس میں سے کچھ حاصل نہ کرے، اس میں سے کچھ نہ لے۔ اور ناظرین یہ بالخصوص اس وقت کے حکمرانوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ان شخصیات کو کہا جا رہا ہے، ان شخصیات کو نصیحت تھی جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، جن کے ہاتھ میں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار و صلاحیت ہوگی کہ آیا کہ اس کی طرف جایا جائے، اس پر لڑا جائے، اس میں سے کچھ لیا جائے یا پھر اپنا ہاتھ روک لیا جائے۔ اس طرح اگلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پردہ ہٹائے گا فرات ایسی قیمتی ترین شے کی غیر معمولی مقدار سے کہ جس کے سامنے اس وقت کی تمام قیمتی سے قیمتی ترین اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت مان پڑ جائے گی۔ پس قتل ہوں گے اس پر ہر 9 میں سے 7۔ پس اگر تم اس وقت کو پا لو تو پس نہ جانا اس کے قریب بھی، یعنی اگر تم اس وقت کو پا لو تو خواہ کچھ بھی ہو جائے اس کے قریب بھی نہ بٹکنا، اس کو لینے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف اپنا رخ، اپنی توجہ مت کرنا، اس کی طرف نہ بڑھنا، اپنے آپ کو روک لینا، اس میں سے کچھ بھی نہ لینا۔ ناظرین جیسا کہ گزشتہ ایک ساتھ میں بھی یہ بات گزر چکی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ سے کچھ بھی لینے سے منع کیا تھا، تو اسی بات کو یہاں ایک دوسرے پہلو سے بھی بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ جو بھی اس وقت کو پا لے، جو بھی اس وقت دنیا میں موجود ہو، جب یہ قیمتی ترین شے جس کے سامنے اس وقت کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت مان پڑ جائے گی، یعنی خام تیل نکلے، تو کوئی بھی اس میں سے کچھ بھی نہ لے، اس کے حصول کے لیے اس کی طرف نہ بڑھے۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ کیا آج آپ اسی وقت میں موجود نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں کون ہیں جو اس خام تیل کو حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو حکم یہ تھا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اس کی طرف نہیں بڑھنا۔ اور یہی اللہ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو کہا تھا اب جو اللہ کا حکم مان کر اس پر عمل کرے گا بلا شک و شبہ وہ مومن، اور جو نہیں مانتا تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین ذرا غور کریں آج کون لوگ ہیں جو اسی خام تیل سے لے رہے ہیں، جو اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیار ہے، یہ فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت ہے، جن کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ آیا اسے حاصل کیا جائے یا پھر اس سے اپنے ہاتھ کو روک لیا جائے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بالکل واضح نظر آ جائیں گے۔ اگر تو وہ ایسا کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا تھا اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کے قانون میں مومن، اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ مومن تو کہتے ہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو نہ صرف دل سے رضامندی کے ساتھ تسلیم کرنا بلکہ اس پر عین اسی طرح عمل کرنا جس طرح حکم دیا جا رہا ہے، جس طرح کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو ذرا غور کریں کیا آج بالکل وہی کیا جا رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو حکم دیا تھا، یا پھر اللہ کے حکم کے برعکس کیا جا رہا ہے، یا پھر اللہ کے حکم کے برعکس ہو رہا ہے؟ وہ شخصیات، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں پوری کی پوری قوموں کا حال و مستقبل ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آیا کہ وہ اسے حاصل کر رہے ہیں یا پھر اسے حاصل کرنے سے رکے ہوئے ہیں؟ وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر بڑھنے سے رکے ہوئے ہیں؟ اور اللہ نے کیا حکم دیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمام کے تمام حقائق آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حق آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حقیقت آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ عرب جو آج اسی خام تیل کی وجہ سے دنیا میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ اللہ کے غیب کا کفر کریں، یہ اللہ کی آیات کی تکذیب کریں
کہ اللہ نے اس خام تیل کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا تھا اور یہ اسے وہاں سے نکال کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، یہ اس بات کا اعلانیہ کفر کریں کہ نہیں، اللہ نے اسے کسی مقصد کے لیے خلق نہیں کیا تھا، اللہ نے تو اسے اس لیے خلق کیا تھا تاکہ ہم نکالیں اور جو جی چاہے کریں۔ یہ خام تیل نکالیں، انہیں یہ کس نے اختیار دیا، ان کو یہ کس نے حکم دیا، کس نے اجازت دی، ان کو کس نے یہ اختیار دیا، اجازت دی کہ اسے حاصل کریں؟ اللہ کا حکم تو اس کے برعکس تھا، تو ایسے لوگ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے آل سعود، اے عرب حکمرانوں اور اے آل سعود اور عرب امراء کے ٹکڑوں پر پلنے والو، یہ جان لو تم بدترین مشرک ہو۔ ہاں تم مشرک ہو، بدترین مشرک۔ آنکھیں کھول کر دیکھ لو اور کان کھول کر سن لو، تم دنیا کے بدترین مشرک ہو۔ باقی اقوام عالم تو تھی ہی مشرک، لیکن تم تو مومن ہونے کے دعوے دار ہو، اس لیے تم منافقین کا کفر واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جو ہیں ہی کافر ان کو تو سب جانتے ہیں، لیکن تم تو منافقین ہو، تم منافقین ایمان و اسلام کے لبادے اڑے ہوئے ہو۔ تمہیں تکلیف تو بہت ہوگی، لیکن جان لو اس ذات کی قسم جو احد ہے، جو رب العالمین ہے، تم لوگ بدترین مشرک ہو۔ خواہ تمہیں یہ حق کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن جان لو یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ تم بدترین منافق ہو، تم اللہ کے سب سے بڑے مجرم ہو۔ اپنی آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ جان لو یہ آخری بار متنبہ کیا جا رہا ہے، وقت بالکل ختم ہو چکا، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ آج تم نہیں مانتے تو جان لو وہ رب جو تم پر یہ حق آج واضح کر رہا ہے، وہ منوانے پر بھی قادر ہے، اس نے تم سے منوانا بھی قدر میں کر دیا۔ آج اگر مانتے ہو تو دنیا و آخرت میں فائدے میں رہو گے، اور اگر آج تکبر کرتے ہو اور نہیں مانتے تو جان لو تمہیں ماننا ہوگا۔ تم مانو گے لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ جان لو عذاب عظیم تمہارے سر پر آ چکا۔ اپنی آنکھیں کھول لو، بعد میں سوائے پچھتاوے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اے دنیا کے لوگوں، خواہ کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، فرقے یا گروہ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہو، اپنے گریبان میں جھانکو اور سوال کرو خود سے کہ کیا تم اس ذات کی غلامی کر رہے ہو جس نے تمہیں وجود دیا؟ وہی ذات جس نے تمہارے آباء و اجداد کو وجود دیا، وہی ذات جو تمام مخلوقات کو وجود دے رہی ہے، جس نے تمام مخلوقات کو وجود دیا۔ غور کرو اور پہچانو اس ذات کو کہ وہ کون ہے۔ غور کرو اور پہچانو اس ذات کو کہ وہ ذات کون ہے۔ اور کیا تم اس کی غلامی کر رہے ہو یا پھر تم جرائم کر رہے ہو، اپنی ہی خواہشات کی اتباع کر رہے ہو؟ اپنے اعمال میں غور کرو، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ جان لو وقت بالکل ختم ہو چکا۔